कम से कम मुझे या और लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं क्या। टैक्सेस आपने बढ़ा दिए थे, सब्सिडीज आपने हटा दी थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी, इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिक हाई पे था। अभी तो आपको नहीं पता कि आपने क्या क्या इसके लिए कुर्बानी देनी है। बिजली भी महंगी होगी, कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। लोगों को या पाकिस्तान को खुद को उठाने के लिए जिधर वो पहुंच गया है, कितना काम आएगा ये? अगले 3 साल में पाकिस्तान ने $77 बिलियन पे बैक करने हैं। Can we make a SAR currency for de-dollarization? Would it be possible? हमारे पास इतना बड़ा डेट है, आप हमें बचाएंगे, आप हमें बचाएंगे, क्योंकि हमारी जियो पोलिटिकल लोकेशन बहुत अच्छी है। ये जो मसाइल है इसका हल कोई है? क्वांटिफाई करें कि आपके पास है क्या क्या। आपके पास इतना बड़ा कर्जा है जो आप वापस नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी वाला सिस्टम इसको नहीं बचा सकता, बिकॉज इलेक्टेड जो है वो कड़वे सच को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज एक इंतहाई अहम मौजू IMF का जो हम सुन रहे हैं कि हमें ट्रांच मिलने वाली है, एग्रीमेंट हो गया है, 12 को इसकी बोर्ड मीटिंग है, उसके बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो साहब आज मौजूद हैं वो खलीज टाइम्स में बरसों वो इकोनॉमिक एनालिसिस अपना देते रहे हैं, आजकल बिजनेस रिकॉर्डर से मुंसलिक हैं। तो आइए उनसे आपका तारुफ कराएं और गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम शाहब जाफरी साहब। वालेकुम, शुक्रिया जी। जाफरी साहब, IMF की जो स्टाफ लेवल मीटिंग है वो तो हो गई, हमें खुशखबरी दी गई कि हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, मे बी 3 अरब रुपीज़ और व्हाटएवर। सवाल ये है कि ये एक नया एग्रीमेंट है, ये पुराने एग्रीमेंट पे तो हम नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं जो कम से कम मुझे या और लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं क्या। आप इस पे कुछ नज़र डालिए। शुक्रिया जी। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई है बिल्कुल, और इससे एक बहुत ज़्यादा प्लेजेंट सरप्राइज़ की तरह लिया गया है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मुझे ये खदशा है कि जैसे जैसे इसकी डिटेल्स आएंगी उस वैसे वैसे ये जो ऑप्टिमिज्म है ये फिजल आउट हो जाएगा। सबसे पहली बात कि ये एकदम से हुआ है जब आपका पिछला प्रोग्राम, जिसमें भी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की बहुत बात हुई थी और आपने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी हुकूमत ने, वो आपका नहीं हो सका पूरा। आखिरी ट्रांच आपको नहीं मिली और वो तब वो कैंसिल हुआ है जब आपने उसमें जो स्टेप्स लिए थे उसका असर आम आदमी पे पड़ गया था। टैक्सेस आपने बढ़ा दिए थे, सब्सिडीज़ आपने हटा दी थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी, इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिक हाई पे था और फिर भी नहीं मिला। तो आम आदमी का नुकसान हो गया, लेकिन गवर्नमेंट को प्रोग्राम नहीं मिला। फिर कुछ ऐसा हुआ एकदम से जब शहबाज शरीफ साहब मिले IMF हेड से पेरिस में कि एकदम से आपको एक और प्रोग्राम मिल गया 9 महीने का। तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, मार्केट रैली की, जिससे आपको बच रहा था कि इट वाज डेस्परेट फॉर गुड न्यूज़। तो उन्होंने ये देखा कि एक मार्केट को जो सबसे बुरी चीज़ लगती है वो अनसर्टनिटी है। अगर आप उसे बैड न्यूज़ देंगे तो वो उसको फैक्टर इन कर लेगी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप अनसर्टन रखेंगे तो उनको वो दैट इज़ वेरी बैड फॉर द मार्केट। तो शुरू में ये लगा कि अनसर्टनिटी ख़त्म हो गई है, $3 अरब मिलने वाले हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पता चल रहा है कि कुछ भी क्वांटिफाइबल नहीं है उसमें। क्या आपने किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे किया है? पहले भी तो आपने कहा कि सारी हमने उनकी कंडीशंस मान ली, लेकिन उन्होंने हमारा प्रोग्राम नहीं पूरा किया। उसके 2 दिन बाद आम लोगों पे तो उसका बेहिसाब नेगेटिव आम लोगों पे उसका असर पड़ गया और हुकूमत को उसके पैसे नहीं मिले। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने एक और 3 अरब का प्रोग्राम कर दिया, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे ये तो नहीं आपने बताया। आहिस्ता आहिस्ता पहले दिन मार्केट 2500 पॉइंट रैली कर गई, रुपी जो है बहुत अच्छा रैली कर रहा है डॉलर के खिलाफ, लेकिन दिस इज़ अ सेंटिमेंट रैली। 12 जुलाई को मीटिंग होगी IMF की, उसमें डिसाइड होगा कि मिलना है कि नहीं मिलना। उसमें मिल भी गया तो आपको $1.1 अरब मिलेगा मेरे ख्याल में। और फिर वो आपकी ऐसा क्यों? अच्छा, ये पार्ट्स में जो मिलेगा, ये ट्रांचेस में देते हैं। एक तो ट्रांच आएगी गालिबन पोस्ट इलेक्शंस आ रही है, अभी तो वो कह रहे हैं कि कुछ 3-4 दिनों में इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे, शायद उसके 12 जुलाई के 3-4 दिनों के बाद। लेकिन उसमें खदशा ये है, अब आपने देखा होगा कि एक दिन के बाद मूडीज़ और फिच ने भी कह दिया कि शायद ये अगर आपको रकम मिल भी जाए तो काफ़ी ना हो। उसकी वजह यह है कि आपको 23 या $24 बिलियन इस फिस्कल ईयर में पे बैक करने, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है। हाउ इज दैट? और आपके जो रिजर्व्स हैं वो 3.6 बिलियन के हैं, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। आप इस चीज़ पे काउंट कर रहे हैं कि आपको जब IMF लोन देगा तो मल्टीलैटरल और बायलैटरल डोनर्स और लोन दे देंगे, सऊदी अरब
UAE पैसे दे देगा, चाइना रोल ओवर करा देगा, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, तो मे बी वी कैन गो अहेड। तो इसमें बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल्स हैं, और ये अभी तो आपको नहीं पता कि आपने क्या क्या इसके लिए कुर्बानी देनी है, तो इसमें आम आदमी पे बहुत ज़्यादा इसका बोझ पड़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, इन्होंने कमेंट किया कराची में, पहले बहुत वेलकम किया उसको कि बहुत अच्छी बात है, हमें $3 अरब मिल जाएंगे, लेकिन फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी हम उम्मीद करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ बिज़नेस कम हो जाएगी। ये मुमकिन नहीं है। शाह साहब, इंटरेस्ट रेट तो अभी बढ़ाया गया है। इंटरेस्ट रेट आपने तब बढ़ाया जब स्टेट बैंक ने अपनी शेड्यूल्ड मीटिंग पे नहीं बढ़ाया, उसके बाद रात के 12 बजे उन्होंने ऐलान करने के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग पे बढ़ा दिया। कैसे कम हो सकता है? पहले IMF कहता है कि आप स्टेट बैंक को सॉवरेंटी दें, फिर आप उनसे खुद टॉगल करवाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, बिजली भी महंगी होगी, कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। आम आदमी पे बहुत बोझ पड़ेगा फॉर $3 बिलियन। ऑलरेडी जो कॉमन लोग हैं वो महंगाई तले पिस रहे हैं, और आपको इसका सिर्फ तब फायदा होगा कि शायद इसमें हमारे लोन्स रोल ओवर हो जाएं, शायद हमें और कुछ पैसा मिल जाए। तो क्वांटिफाइबल इसमें फैक्ट अभी सिर्फ ये है कि आपको $3 अरब शायद मिल जाएं, और आपने 23 अरब या 24 अरब इस साल में देने हैं। अब ये सिर्फ कर्जा वापस करना है, इसके अलावा मुल्क भी चलाना है, उसका भी खर्चा होता है, और उसके लिए भी आपको पैसे बोरो करने पड़ते हैं बिकॉज यू हैव नो मनी। तो अब पता चला, रात को एक लीक हुआ कि शायद गवर्नमेंट ने एक लेटर ऑफ इंटेंट लिखा है IMF को, वो भी थोड़ा वेग है कि जी हम एमनेस्टी स्कीम नहीं देंगे, रुपी को फ्री फ्लोट करवा देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे, लेकिन ये वादे तो आपने पहले भी किए थे पिछले प्रोग्राम में, और ये वादे पूरे करने की पूरी कोशिश करने के बाद आपको प्रोग्राम नहीं मिला था। तो अब भी ये भी लग रहा है शायद मे बी दिस इज़ अ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ विद पाकिस्तान कि अभी आप लेट्स किक द कैन फर्दर डाउन द रोड, इस साल में तो ना डिफ़ॉल्ट करें, लेकिन हालात अच्छे नहीं हो रहे थे। और ये जो एक जिक्र आया कि जी $46 बिलियन US सऊदी अरब और UAE के जानिब से अनलॉक हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए आफ्टर द IMF डील कम्स थ्रू, इट हो जाए। तो इसमें अगर आ भी जाते हैं शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारी इकोनॉमी जिस तरह से एक शदीद तोड़फोड़ का शिकार है इंस्टीट्यूशनली और हर लिहाज से, एक सिस्टम कोई प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है एज टू हाउ द मनी इज फ्लोइंग एंड गोइंग डाउन टू द वेरी एंड सो दैट इट गिव्स बेनिफिट टू दोज पीपल। तो उस सूरत में इसका एक्चुअल आम लोगों को या पाकिस्तान को खुद को उठाने के लिए जिधर वो पहुंच गया है, कितना काम आएगा ये? देखिए जी, सबसे पहले तो अल्लाह करे कि ये हमारे दोस्त $46-48 बिलियन पाकिस्तान को दे दें, लेकिन आई थिंक दिस इज़ हाईली एग्जैजरेटेड, क्योंकि अभी तक जितना वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, वो $1.5 अरब का लोन और $1.5 अरब का ऑयल फैसिलिटी देने पे कर रहे हैं, और वो भी नहीं दे रहे थे वो बड़े अरसे से, हमेशा देते थे लेकिन अब नहीं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने एक इंटरनेशनल फोरम पे कहा था कि अब हम फ्री मनी नहीं देंगे, पाकिस्तान को भी नहीं देंगे, टर्की को भी नहीं देंगे, वी विल इन्वेस्ट, अल्लाह करे वो करें। तो 46 बिलियन का तो अभी दैट इज़ हाईली सस्पेक्ट, अल्लाह करे हो, लेकिन एकदम से नहीं होने वाला। अगर तो 3 मिल भी जाता है आपको, तो भी आपके मसले ख़त्म नहीं होते, उसके लिए आपको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। IMF की कंडीशन ये है कि आप रिफॉर्म भी इस साल करें और रिजल्ट भी इसी साल शो करें। उसमें फिर गवर्नमेंट कैसे करती है, जब इस साल आपके टैक्स रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा, वो टैक्स नेट तो नहीं बढ़ा, आपने उन्हीं लोगों से को ज़्यादा निचोड़ दिया जो पहले से टैक्सेस दे रहे थे, तो आपने मिडिल क्लास को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इसमें, और मुल्क को कर्जा फिर भी नहीं मिल रहा। और अगले 3 साल में पाकिस्तान ने $77 बिलियन पे बैक करने हैं। वो तो अगर ये 48 आपके पास आ भी जान, आप सारे वो भी पे बैक करने में लगा दें, फिर भी नहीं बचता, क्योंकि मुल्क भी चलना है। और ये जो फिच और मूडीज़ की रिपोर्ट आई है इमीडिएटली आफ्टर द IMF न्यूज़ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, दिस इज़ वेरी सीरियस। अभी जो गवर्नमेंट है वो अब इसके ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर शाह साहब रात को गए, उन्होंने IMF चीफ के साथ मीटिंग की और देखे वो एक प्रोग्राम लेकर आ गए पाकिस्तान को बचाने के लिए। भाई इन्हीं कंडीशन के साथ प्रोग्राम आप पिछला तो पूरा नहीं कर सके, एट अ वेरी हाई कॉस्ट टू द कॉमन मैन, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ही लो ग्रोथ एंड नो चांसेस ऑफ इट गेटिंग एनी बेटर। तो समझ में नहीं आता कि और आगे जाते हुए कैसे करेंगे। मे अच्छा, ये जो आगे एक और चीज़ आ रही है जिसको वो कह रहे थे कि जी कुछ इंपोर्ट्स में भी हम आसानियां पैदा कर देंगे। नाउ द पॉइंट इज डॉलर्स तो आपका वही है ना जो है, इसी पे तो आप क्या दे के मंगवाएंगे? पाकिस्तान बिजनेसमैन ग्रुप की ही मीटिंग पे जिसमें मैंने चेयरमैन साहब को कोट किया, उनके उसी में उन्होंने एक साहब ने कहा था कि जी अब ये सुना है कि अभी तक जो करंट अकाउंट आपने कंट्रोल किया था कि आपका खर्चा कितना और आमदन कितनी है इंटरनेशनली,
وہ امپورٹس کو روک کے کیا تھا کرب کر کے, جس کی وجہ سے دوائیں بھی آنی کم ہو گئیں, آپ کے جو ایکسپورٹ انڈسٹری کے انپوٹس ہیں وہ بھی آنے کم ہو گئے, بڑا سفر کیا عام آدمی. لوکل آپ کی پروڈکشن بڑی افیکٹ ہوئی, لوکل پروڈکشن افیکٹ ہوئی, وچ بیکاز آف وچ لوکل بزنسز اینڈ دی لوکل پرسن کا ایوریج پاکستانی سفرڈ. اب اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امپورٹ بھی کھول دیں گے, تو انہی صاحب نے اسی فورم پہ کہا تھا کہ آپ کے پاس $3.5 ارب ہیں, آپ کتنا امپورٹ کر لیں گے, کیا کریں گے آپ, اس سے پھر ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی, پھر روپی پہ وہ کرنچ آئے گا. تو آپٹکس تو بڑے اچھے ہیں فار 48-24 آورس, لیکن اس کی آپ ڈیٹیل, ڈیول از ان دا ڈیٹیلز. جب آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو اس میں بہت پریشانیاں ہیں, خاص طور پہ اگر آپ ایک عام آدمی ہیں, آپ نوکری کرتے ہیں اور وہی آپ کا گھر چلاتا ہے, تو آپ کا جو ریئل پرچیزنگ پاور ہے, دا ویلیو آف یور ارننگ از کنٹینیوسلی شرنکنگ, اور اس پروگرام سے بھی وہ مزید شرنک کرے گی. کیا اسٹرکچرل ریفارمز ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے, لیکن دیٹس اے ویری لانگ سبجیکٹ, لانگ ڈراؤن آؤٹ پروسیس. اور اس کے جو اگر IMF یہ کہتا ہے کہ آپ 1-2 سال میں بھی یا 1 سال میں اس کا رزلٹ بھی دیں, یہ نہیں ہے, وہ تو اسی سال میں نہیں, بالکل پاسبل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پرابلم کیا ہے کہ اب ہمارا جو, اب دس از اے ویری کنٹروورشل تھنگ ٹو سے, بٹ جو ہمارا سسٹم ہے وہ اس کو مینیج نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل جو الیکٹریٹ ہے وہ ٹف ٹائمز میں سچی بات پہ اچھا رسپونڈ نہیں کرتا. فار ایگزامپل اگر آپ کے جو اب الیکشن ہونے والے ہیں, جو پرائم کینڈیڈیٹس ہیں, وہ آ کے کہہ دیں ٹی وی پہ کہ جی میں عام آدمی کو بچانے کے لیے اس کی کمر توڑ دوں گا, اتنے ٹیکس لگاؤں گا, اور سارا ٹیکس نیٹ بڑھا دوں گا, جو لوگ میری گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ووٹ لے کے دیتے ہیں, ان کو بھی ٹیکس کر دوں گا, فیوڈل لارڈس کو بھی نہیں چھوڑوں گا, ہول سیلرز, ٹریڈرز, ریٹیلرز کو بھی ٹیکس کر دوں گا, جو کہ ابھی تک انڈر ٹیکسڈ یا ان ٹیکسڈ ہیں. تو دے ول ناٹ بی ووٹڈ انٹو پاور. If they do come to power and implement those reforms, they will be thrown out by the voters, by the businessmen. تو اور عام آدمی کو بات اچھی بھی نہیں لگتی. وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے ایک ایزیئر لائف چاہیے ہے, اس طرح نہیں ہمارا گزارا ہو رہا. تو یہ ہمارا سسٹم, اور 5 ایئر سائیکل میں یہ چیزیں ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہیں. ابھی بھی دیکھیں اب ہوا کیا, ایک گورنمنٹ کہتی رہی, دوسری جی یہ سلیکٹڈ ہیں وغیرہ ہیں, انہوں نے جانے سے پہلے پرائسز فریز کر دیے, جس سے IMF پروگرام ڈسٹرائے ہو گیا. پھر دوسری آئی, وہ جو تھے وہ نہیں کر سکے اس کو, پیٹرول پرائسز کو ریز, بیکاز آف پولیٹیکل ریزنس کے بیک لیش بہت ہوگا. لیکن اس سے عام آدمی نہیں زیادہ سفر کیا. اس سے پہلے اس سال کا بجٹ, پچھلے سال کا بجٹ, 2 ڈفرینٹ گورنمنٹس تھیں. میں آپ کو تھوڑا سا روک کر ایک اپنی آبزرویشن ایز اے کنزیومر ضرور کہنا چاہوں گی. جی جی. کہ جو جب قیمت مطلب پیٹرول کی یا ڈیزل کی بڑھتی ہے, ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں گڈز وغیرہ, تو اس میں جو کاسٹ ہے پروڈیوس کی جو جا رہی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن جب سلیش کرتی ہے گورنمنٹ تو وہ نیچے نہیں آتی ہے, لیکن جب دوبارہ انکریز ہوتی ہے تو دوبارہ بڑھ جاتی ہے. اس اکنامکس میں کہتے ہیں پرائسز آر فلیکسیبل اپ ورڈز بٹ اسٹکی ڈاؤن ورڈز. اسٹکی ڈاؤن ورڈز. تو وہ نہیں, کیونکہ یہ ہمارے جیسے معاشرے میں لوگوں کے اوپر اتنا بوجھ. چھوٹے سے ایگزامپل لے لیں گے تو راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. اگر آپ کچھ پروڈیوس کرتی ہیں, کوئی سروس آفر کرتی ہیں اور آپ کے ٹیکسز لگے, تو آپ اپنا پروڈکٹ کو مہنگا کر دیں گے. You have to pass it on to the end consumer. Absolutely. لیکن پھر جب قیمتیں نیچے آتی ہیں تو you would be reluctant کہ آپ اتنا زیادہ نیچے نہیں لے کے جائیں گے, چلو تھوڑا سا میں بھی پروڈکٹس کر دیں گے. تو that is. But then again it's the end consumer who is suffering. Eventually end consumer suffers. اور اسی لیے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جو سسٹم ہے آپ کا, جو پچھلے سال کا بجٹ تھا اور اس سال کا بجٹ ہے, وہ دونوں IMF کے پریشر میں آپ کو ریوائز کرنے پڑے. شوکت ترین صاحب نے بڑا ایکسپینشنری بجٹ دیا تھا کہ ہمارے پاس, then he was snubbed by the IMF to come up with a mini budget. ڈار صاحب نے اس طرح کا وہ بھی آن اسٹیرائڈز دے دیا, اب ان کو بھی وہ واپس لینا پڑ رہا ہے بہت سارا کچھ. تو عام آدمی جو ہے وہ سفر کیا جا رہا ہے. ہمارا جو یہ سسٹم ہے وہ اس کو نہیں ٹیکل کر سکتا. یہ ایک بہت کنٹروورشل بات ہے. معذرت بات کٹ رہی ہے لیکن میں بھول جاؤں گی, آپ نے بات کری بجٹ کے اوپر. جی جی. تو وجاہت مسعود صاحب بہت بڑا نام ہے صحافت کا, اور ان کا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی عام بات بھی کرتے ہیں یا کوئی بھی بات, بڑی سے بڑی بھی بات کریں گے, تو اتنے سکون سے کریں گے کہ انسان, اینڈ ود اے ویری اسٹریٹ فیس. ہاں جی. تو ان سے میں فون پہ بات کر رہی تھی, تو میں نے کہا سر وہ بجٹ آ گیا ہے تو کیا آپ کی اوپینین ہے؟ کہنے کہ یاسمین بی بی, 2 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے, ایک نے دوسرے کو کہا آپ کو اگر بہترین کھیر بنانی ہو تو کمال کے باسمتی چاول خریدیں, چینی ایسی جو زبان پہ رکھے تو مصری کی ڈلی کی طرح زبان پہ گھولے, اور دودھ خالص وہ بنا کے آپ فریج میں رکھ دیجئے, اگلے دن آپ انگلی سے اس کو کھائیں. تو کیا بھائی لاجواب,
تو وہ شخص بڑا امپریس ہوا, اس نے کہا آپ نے بنایا ہوگا یہ, تو یہ انگریڈینٹس آرام سے آپ کو مل جاتا ہے سب. کہنے کہ نہیں, میرے پاس ایک ہی انگریڈینٹ ہے, اپنی انگلی. تو کہنے کہ آپ کا بجٹ بھی بس اپنی انگلی. آپ رائے دیں اس یہ جو بجٹ آیا ہے. آپ کا بجٹ ایک پاکستان کا بجٹ ایک اتنا ریڈیکولس ڈاکیومنٹ بن چکا ہے. فار ایگزامپل آپ کا مین چیز تو ریونیو کلیکشن ہے نا, آپ کے پاس کتنے پیسے آئیں گے, آپ ایک ٹارگیٹ دیتے ہیں, پھر آپ کا اس کو ریوائز کرتے ہیں, پھر آپ اس سے بھی کم اچیو کرتے ہیں ایئر آفٹر ایئر آفٹر ایئر. ایون ایف بی آر اسپیشلی, اور پھر اس کے اگلے سال آپ مزید اس سے بڑھا کے ٹارگیٹ رکھتے ہیں, اور پھر آپ وہ بھی اچیو نہیں کرتے. اور پھر آپ IMF کے کہنے پہ ٹارگیٹ مزید بڑھا دیتے ہیں, پھر آپ وہ بھی اچیو نہیں کرتے. یہ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں جب ہماری ضروری بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ وہ اچیو نہیں کرتے لیکن بڑھاتے, تو عام آدمی جو ٹیکس دے رہا ہے وہ تو پس گیا نا پھر بھی, لیکن آپ ٹارگیٹ نہیں اچیو کر سکے تو آپ کو وہ ٹرانچ نہیں ملی. یہ بلکہ اسی پوائنٹ پہ آپ سے جب چند دن پہلے بات ہوئی تھی میری, تو آپ کہتے کہ دیکھیے ایک دفعہ غالباً 6 point something ٹریلین تھا یا جتنا بھی تھا ایف بی آر کا, they raised it to 7, now it's 9 something. 7 نہیں اچیو ہوا, اور اگلے سال کا آپ نے 9 سے زیادہ وہ ٹارگیٹ کر دیا. مطلب that is just so ridiculous because now the production is even more, the unemployment is even more, consumer buying power is even less. نہ آپ کا IMF کے پروگرامز کے باوجود نہ آپ کا ڈیٹ برڈن کم ہوا, نہ آپ کی گروتھ بہتر ہوئی, نہ وہ ریفارمز آپ کر سکے جس کے لیے آپ نے کیا تھا. بالکل. دا پوائنٹ از کہ جب ببلز بنتے ہیں اکانومیز میں, ہمارا تو ڈیٹ کا ببل بن گیا, بہت بڑی بڑی اکانومی, جاپان کی اسٹاک مارکیٹ میں ببل بن گیا تھا, اس کے بعد دے سفرڈ اے لاسٹ ڈیکیڈ. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہم سے جھوٹ بولتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ہمیں سچ بتائیں. جب ایک ملک ہے اس نے $77 بلین دینے 3 سال میں, وہ ممکن نہیں ہے. $3 بلین کی آپ کی ریزروز ہیں, تو سب سے پہلے تو وہ بات کریں کہ اب انیویٹیبل کیا ہے. ڈیفالٹ از انیویٹیبل. آپ کب تک بچا لیں گے؟ چلیں آپ اس کو 3-4 سال اور گھسیٹ لیتے ہیں, لیکن آپ اس میں عام آدمی کو مزید مار دیں گے نا. پاکستان میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھیے غور سے, 5th موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ, جہاں پہ 200 کے قریب ملک ہیں. میرے خیال میں 7واں یا 8واں یا 9واں نمبر پاورٹی میں, 6واں یا 7واں نمبر الٹریسی میں. یہ تینوں چیزیں مل کے ایک ٹاکسک بام بنے, اور ہسٹوریکلی لو گروتھ ریٹ, ہسٹوریکلی ہائی انمپلائمنٹ, ہسٹوریکلی ہائی انفلیشن. تو دیز تھنگ کمبائنڈ آر ٹیریبل. اس کے سوشل کانسیکوینسز بھی ہوں گے. 1-2 پوائنٹس کو ہم بہت جلدی سے ٹچ کریں گے شہاب صاحب جی, اور پھر ویل کم ٹو دا جس کو کہتے ہیں نا نچوڑ پروگرام کا. جی جی. برک نے, اس کے کچھ ممالک نے اپنی کرنسی بنائی فار ڈی ڈالرائزیشن. کیا پاکستان کے کچھ ممالک, بیکاز انڈیا از دیر اینڈ پاکستان از دیر اینڈ وی کین نیور ایگری آن اینی تھنگ, بٹ وتھ سم آف دا کنٹریز can we make a SAARC currency for de-dollarization? Would it be possible? دیکھیے this is a very very long-winded debate, but the point is BRICS are going to the path of their own currency partly as a fallout of geopolitics. جب یوکرین وار ہوئی تو پہلی دفعہ ایک فنامنن ہوا, جو کہ پہلے ہوتا تھا جنگ ہو جاتی تھی بہت بڑی بڑی, کہ 2 countries, مطلب 1 country started selling oil out of the dollar. رشیا نے جب آئل اپنا گیس سیل کیا, اور چائنا نے جب خریدا, اور انڈیا نے خریدا, تو وہ دیٹ واز ناٹ ان US dollar, اٹ واز ان چائنیز یوان, اٹ واز ان رشین روبل, اور جو انڈیا خرید رہا ہے رشیا سے تیل, وہ UAE درہم میں ہے. اور اگر انہوں نے ایک اور ارینجمنٹ بھی کی ہوئی ہے کہ اگر وہ درہم کو بھی سینکشن کر دیں گے تو انڈین روپی میں خرید لیں گے. ہم جو رشیا سے اب تیل خرید رہے ہیں, فائنلی ہمارے اندر بھی اتنی آ گئی کہ اب ہم وہ بھی UAE درہم میں, چائنیز یوان میں خرید رہے ہیں, تو ڈالر سے ہم دور ہٹ رہے ہیں. برکس میں کیونکہ رشیا اور چائنا بہت اسٹرانگ, اب یہ یوکرین وار نے بہت بڑا کلیویج وائڈن کر دیا ہے جیو پالیٹکس میں, پھر ایک کولڈ وار شروع ہو گئی ہے. تو برکس کا جو پش ہے, دیٹ از گیٹنگ ٹوگیدر اے فیو پاورفل کنٹریز ٹو کریٹ دیئر اون کرنسی فار ٹریڈ, اینڈ پرائمریلی بیکاز چائنا اینڈ رشیا آر امپورٹر اینڈ ایکسپورٹرز آف انرجی بہت زیادہ, تو وہ اس ٹریڈ کو فائنینس کرے گا. کیا سارک میں ایسا ہو؟ ایک تو اول تو یورو کے ایکسپیرینس نے دکھایا, اٹس اے مچ بگر ڈبیٹ, بٹ اٹ از اے ویری رف رائڈ ٹو ہیو اے سنگل کرنسی ان اے نمبر آف کنٹریز, کیونکہ ان کے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں ان کے. لیکن سارک میں یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ انڈیا پاکستان کے ڈفرینسز نہیں ہونے دے گا. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جب آپ اس طرح کا گروپنگ بلاک بناتے ہیں تو اٹس اباؤٹ واٹ یو برنگ ٹو دا ٹیبل. پاکستان برنگز ون تھنگ ٹو دا ٹیبل. ہمارے پاس اتنا بڑا ڈیٹ ہے, آپ ہمیں بچائیں گے, آپ ہمیں بچائیں گے, کیونکہ ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن بہت اچھی ہے. کوئی جنگ ہوگی اور ہم نیوکلیئر پاور ہے, ہم نیوکلیئر پاور ہے, اور کوئی جنگ ہوگی تو ہم ان کو بھی پاور میں لے آئیں گے. افغانستان میں جنگ ایسا کرا دیں, تو دیٹ از ناٹ ڈز ناٹ ہیپن دیٹ وے. وی ہیو نتھنگ ٹو برنگ ٹو دا ٹیبل. اگر سارک والوں نے کچھ کر بھی لیا تو آئی فیئر کہ وہ پاکستان کو باہر چھوڑ دیں گے.
کیونکہ پاکستان از اے ٹائم بام. ہم لوگ تو وہ سمجھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں, بٹ جو ملک چلاتے ہیں گورنمنٹس آر ویری اسمارٹ, دے نو واٹس ہیپننگ. صاحب ٹائم تھوڑا کم ہے اور میں چاہتی ہوں آخری ہم اپنے پوائنٹ کے اوپر میں آپ کی زیادہ رائے سنوں. لگتا ہے ایسے کہ ہم ڈیفالٹ کو صرف ٹال رہے ہیں, تو جو مسائل ہیں ہمارے معاشی, جس کا ہم تو صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہی ابھی تک ٹچ کر سکیں, اور ہمیں میرے خیال میں آپ کے ساتھ 2-3 سیشنز اور کرنے چاہیے جس میں ہم ہر پوائنٹس پہ زیادہ تفصیل سے بات کر سکیں. مگر اس وقت آپ بڑے بریفلی, لیکن جتنا آپ کے لوگوں کو ہماری سمجھ بھی آئے کہ یہ جو مسائل ہیں اس کا حل کوئی ہے؟ حل تو دیکھیں, سب سے پہلے یہ بہت کانٹروورشل ہے. اگر تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا مارکیٹس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نمبر 1 تو آپ کوانٹیفائی کریں کہ آپ کے پاس ہے کیا کیا. آپ کے پاس اتنا بڑا قرضہ ہے جو آپ واپس نہیں کر سکتے. صرف آپ کو جسٹ ٹو اسٹے ابو واٹر, ٹو اسٹے سالونٹ, آپ کو ہر وقت کنڈیشنز میٹ کر کے لوگوں سے قرضہ, دوسرے ملکوں سے, انسٹیٹیوشن سے قرضہ لینا پڑ رہا ہے, اور یہ نہیں بہتر ہو رہا. سب سے پہلی بات تو سچ بولیں اور بتائیں کہ سچویشن کیا ہے. پاکستان اٹ ول بی اے میریکل اگر پاکستان ڈیفالٹ اوائڈ کر دے کچھ سالوں میں, بیکاز دا میتھ ٹیلز یو دیٹ اٹس ناٹ ہیپننگ. ڈیموکریسی والا سسٹم اس کو نہیں بچا سکتا, بیکاز الیکٹڈ جو ہے وہ کڑوے سچ کو اچھا رسپونڈ نہیں کرتا. پھر آپ ایک آیا, دوسرا آیا. تیسری بات یہ کہ جو ہمارے الیکٹڈ پولیٹیشینز ہیں دے آر جسٹ انکیپیبل آف ڈوئنگ دس. پاکستان کو ایک ایسا سسٹم چاہیے, ایک پاورفل سسٹم جو کہ ایک لانگ ٹرم کے لیے آئے اور وہ پینفل ڈیسیجنس لے. وہ آپ کو بتائے کہ جس طرح جاپان وغیرہ میں ایک لاسٹ ڈیکیڈ ہوا تھا, سچی بات یہ ہے کہ وی فیس اے لاسٹ ڈیکیڈ. ہم لوگ اف وی گو فار ریفارمس, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے ڈراپ ہوتا ہے, جے کرو بنتا ہے, پھر وہ پروڈکٹیوٹی آپ کی بڑھتی ہے. پہلے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی, آپ کو ایسا پاورفل لابی آنی پڑے گی جو کہ ان کو فیوڈل لارڈس کو, ٹریڈرز کو, ہول سیلرز کو, ان کو ٹیکس کرے گا. ان کو ان کے ووٹس نہیں چاہیے, ان کو ان کا وہ سپورٹ نہیں چاہیے, ان کو ان کا وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں چاہیے, جوڑ توڑ نہیں چاہیے. وہ 20 سال 10 سال کے لیے ان کو نچوڑ کے پاکستان کی جو ٹیکس پوٹینشیل ہے وہ نکالے گا. ابھی آپ کی مسئلہ یہ ہے کہ شوگر انڈسٹری لے لیں. کہتے ہیں کہ ریگارڈلیس آف دا گورنمنٹ ان پاور, شوگر از آلویز ان دی ایڈمنسٹریشن, بیکاز کوئی نہ کوئی شوگر بیرن ہوتا ہے, وہ اس کو پالیسی. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ کا یہ سسٹم نہیں چلے گا. یہ جو پولیٹیشینز ہیں یہ انکیپیبل ہیں. یو نیڈ اے سسٹم وچ آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ از پاسبل. یو نیڈ اے سسٹم جہاں پہ اٹ از ایوری بڈیز ڈیوٹی ٹو ورک فار دا کنٹری. ابھی ڈیموکریسی میں ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر گورنمنٹ برا پرفارم کرتی تو اپوزیشن بڑا سیلیبریٹ کرتی ہے. اٹس ٹرو فار ایوری ویئر. اب تو امریکہ میں بھی یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ ہماری جو 2 year 4 year سائیکل ہے, 2 year میں مڈ ٹرم, 4 year میں الیکشن, از ناٹ کمپیٹیٹیو انف ٹو کاؤنٹر چائناز رائٹس, بیکاز دے ہیو اے 20 year policy. وی نیڈ اے لانگ ٹرم پالیسی. Maybe that includes declaring moratorium there, because you will either tumble into default head first or you will go faced in a planned default, because it will happen. There is no way around it. سچ بولیں لوگوں سے, میجرز جو ہو سکتے ہیں وہ کریں. جن کو آپ نے ٹیکس نہیں کیا, جو ہولی کاؤز ہیں آپ کی 70 سال سے اور وہ اس وقت بلینئرز بنے ہوئے ہیں, وہ ہر طرف ہے, ہر پارٹی میں, ان کو ٹیکس کریں. ان سیکٹرز کو. اٹس ناٹ rocket science, it can be done. But it will take a lot of time. It will take a very long time. We will have a lost generation and it's time to confront these facts. ابھی تک ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے جی دیکھیں کتنا اچھا پرائم منسٹر صاحب نے کیا بات کی, لیکن وہ لوگ اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ملک کے ساتھ. پولیٹیکل پارٹیز امریکہ میں لابی کر رہی ہیں کہ جی آپ پاکستان کو ملٹری ایڈ نہ دیں اگر ہم پاور میں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ IMF کا لون نہ دیں, وہ ان کی ڈیریل کر دیں, پروگرام کو نہ کریں. تو دس از فار اسکورنگ پولیٹیکل پوائنٹس. Absolutely. And the average Pakistani gets hurt. Maybe there's a way of saving the country from default, though nothing short of a miracle, but this setup and this system is incapable of doing it. Thank you very much شہاب صاحب. خواتین اور حضرات, آپ لوگوں نے ایک بے حد ریشنل اور بڑا جو باتیں لوگ ہم کو میٹھی گولی بنا کر دیتے ہیں اس کو بڑا بس وہ صاف صاف سامنے رکھ دیا کہ بھائی یہ ہے. یہ پروگرام جب آج ریکارڈ ہو رہا ہے تو 4 جولائی ہے. بائی دا ٹائم وی گو آن ایئر اس سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی ریالٹیز بدل چکی ہوں, کوئی سوال کے جواب کلیئرٹی آئی ہو, مگر شاید جو حقائق ہیں وہ تو نہیں رہیں گے. آپ کو پروگرام پسند آیا ہو, لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.